یہ 2020 کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل تھے۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت اور آسائش انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور بڑی قومیں پیدا نہیں تھی۔ قوم عاد کے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا قدیمی تاریخی کتب میں نہیں ملتی، اس لیے اس قوم کے حالت کا نقشہ یا قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان اثلیات کے ذریعے جو محققین علم آثار نے ان کے بارے میں حاصل کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نام کا ایک شخص حضرت نوح کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئے۔ وہ عرابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹر چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے ہیں۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے القاف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 65 لاکھ مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں۔ جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا جیسا کہ ان کے شجرہ نسب میں بیان کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کے فصیل پر 20 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیراتیں کی، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی قوم نے نہیں کی۔ شاید اسی لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقل جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے روسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر آئی ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات سے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور آدن کے کسی صحرا میں تعمیرات کا کام شروع کر دیا، اور مسلسل 300 برس کی شب و روز کی محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی جس میں شاندار محلات بھی تھے اور نہریں اور آبشار بھی۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر علم کے عالیشان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں ہی زندہ دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد
قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کے پجاری بنے۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایتی زوراور اور بہادر قوم تھی۔ وہ سب بت پرست تھے۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ نے بتوں کے نام سدا، سمود اور ہیرا بتائے ہیں۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی ود، سوا، یقوز، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیہ جب اپنی انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود قوم عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیح شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائیو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم چھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے کہا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور و تکبر میں اندھے اور پیرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت و کھلیاں، پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے باغات، میٹھے پانی کی برکھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں اور تندرست و توانا قوی، مضبوط اور قداور جسامتیں، انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن قوم عاد آپ کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے کہ جنہیں ان کے پتھر کے باطن خداؤں نے دیوانہ بنا لیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ فرمایا اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ آپ بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدل گئی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گیا۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال و پریشان ہو گئے۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ نبی سے قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ مسلسل وعظ و نصیحت کرتے رہتے اور فرماتے کہ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے مینا برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ کہنے لگے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آوازاری کرتے اور ان کی مشکل دفع ہو جاتی۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس عرض و سما کے مالک ایک لافانی قوت موجود ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب آواقت کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے سردار کا نام کیل بن عمبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے۔
सफ़ेद, सुर्ख और स्याह। आसमान से निदा आई कि इनमें से एक को मुंतखब कर लो। गैल ने स्याह बादल को पसंद कर लिया क्योंकि वो खूब बारिश बरसाने वाला था। फिर निदा आई कि तूने हलाकत और तबाही को पसंद कर लिया है। चुनांचे अल्लाह ताला ने स्याह बादलों को कौम आग की जानिब हाँक दिया, जिसे देखकर पूरी कौम खुशी के शादियाने बजाने लगे। इरशाद बारी ताला है कि जब उन्होंने उस अज़ाब को देखा जो बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा था, तो कहने लगे, ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये वो चीज़ है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है। यह हर चीज़ को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती है। गुनहगार लोगों को हम इसी तरह सजा दिया करते हैं। अल्लाह ताला ने ये अजाब 7 रात और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। उस आंधी ने किसी जानदार को जिंदा नहीं छोड़ा। हारों, पहाड़ों, घरों, महलात और दिलों के अंदर सबको फना कर डाला। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो आंधी जिसके ज़रिए कौम आद हलाक हो गई थी, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर सिर्फ अंगूठी जितनी जगह के मिसल हवा खुली थी। अल्लाह ताला ने उस खौफनाक आंधी से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा। एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, लोग को बादल देखकर खुश होते हैं कि अब बारिश होगी, लेकिन आपके चेहरे मुबारक पर तशवीश के आसार नजर आते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, इस बात की क्या ज़मानत है कि इस बादल में अजाब नहीं होगा, जबकि कौम आद हवा के अजाब से हलाक कर दी गई थी। इस कौम ने भी बादल देखकर कहा था कि यह बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में कौमों की तबाही के जो वाक़यात फरमाए हैं, उनका असल मकसद यही है कि उम्मत मुस्लिमा उनसे सबक हासिल करे। अल्लाह ने कौम आद को ताकत व कुव्वत, माल व दौलत, शान व शौकत समेत दुनिया की हर नेमत अता फरमाई, लेकिन जब उसने नाफरमानी की और अपने नबी की बात मानने से बार बार इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने उसे नेस्त व नाबूद कर दिया। हम सबको भी इंफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपने रोज़मर्रा के मामलात का जायज़ा लेते रहना चाहिए कि कहीं हम जानबूझकर या अनजाने में अल्लाह और उसके नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी